آپ ایک بہت پڑھے لکھے گھرانے کے اعلیٰ تعلیمی ماحول میں پروان چڑھے۔ 1215 اور 1220 عیسوی کے درمیان جبکہ مولانا ابھی کم عمر ہی تھے، آپ کے والد حضرت بہاؤالدین ولاد اپنے پورے خاندان اور کچھ شاگردوں کے ہمراہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں انہوں نے حج کیا۔ سفر جاری رکھتے ہوئے بالآخر ترکی کے شہر کرمان میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں آپ نے تقریباً 7 سال گزارے۔ کہتے ہیں کہ مولانا رومی کی والدہ اور بھائی اس دوران وفات پا گئے۔ مولانا کی شادی 1225 عیسوی میں گوہر خاتون سے ہوئی اور آپ کے 2 بیٹے سلطان ولاد اور علاء الدین محمد پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد آپ نے ایک اور شادی کی اور آپ کے یہاں ایک اور بیٹے امیر عالم اور بیٹی مالکہ خاتون کی پیدائش ہوئی۔ 1228 میں ترک بادشاہ علاء الدین کے اصرار پر مولانا کے والد بہاؤالدین ولاد نے روم کی سلطنت سلجوق کے شہر کونیا میں رہائش پذیر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں صوبہ خراسان کے شہر نیشا پور میں مولانا رومی کی ملاقات فارسی کے مشہور شاعر فرید الدین عطار سے ہوئی اور اس ملاقات کا مولانا کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوا۔ فرید الدین عطار ایک بڑے صوفی شاعر اور تذکرہ نگار تھے۔ کونیا پہنچ کر مولانا رومی کے والد ایک مدرسہ کے سربراہ بن گئے اور ان کی وفات کے بعد مولانا رومی نے آپ کا منصب سنبھال لیا۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی۔ مولانا کے والد کے ایک شاگرد حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی نے مولانا رومی کی مذہبی اور روحانی تربیت جاری رکھی۔ 1240 یا 41 میں بہاؤالدین محقق ترمذی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا تقریباً 9 سال آپ کے شاگرد رہے۔ حضرت شمس تبریز سے مولانا رومی تقریباً 1244 میں ملے۔ مولانا شمس آپ کے روحانی استاد تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے 40 دن خلوت میں رہ کر مولانا رومی کی روحانی تربیت کی۔ آپ دونوں کی ملاقات کے 1 سے زیادہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے جو واقعہ سب سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ مولانا رومی ایک تالاب کے کنارے اپنی کتابوں کے ساتھ بیٹھے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ وہاں سے حضرت شمس تبریز کا گزر ہوا تو آپ نے مولانا رومی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا رومی نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت شمس تبریز نے آپ کی کتابیں سامنے تالاب میں پھینک دیں۔ مولانا رومی نے جلدی سے کتابیں تالاب سے نکالیں تو عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب خشک تھیں۔ مولانا رومی نے حیرت سے حضرت شمس تبریز سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو حضرت شمس تبریز نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جسے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ در حقیقت مولانا رومی کے دل میں تصوف اور عشق حقیقی کو جاننے اور پانے کی آگ حضرت شمس تبریز نے لگائی۔ حضرت شمس کی صحبت کا مولانا رومی کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ حضرت شمس نے آپ پر روحانیت اور تصوف کی دنیا کے نئے باب کھولے۔ 1246 میں مولانا شمس تبریز اچانک کونیا سے چلے گئے۔ مولانا رومی آپ کے جانے سے بہت بے چین ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مولانا نے حضرت شمس کو کئی خط بھی لکھے اور آپ حضرت شمس کو تلاش بھی کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد حضرت شمس تبریز دوبارہ کونیا واپس آ گئے، لیکن 1948 میں آپ اچانک دوبارہ غائب ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ شاید آپ کو مولانا رومی کے بیٹے علاء الدین یا مولانا کے کسی شاگرد نے
قتل کر دیا تھا۔ مولانا نے اپنے استاد کی جدائی میں بہت ساری شاعری لکھی جو بعد میں دیوانِ شمس تبریز کے نام سے اکٹھی کی گئی۔ دیوانِ شمس تقریباً 40,000 اشعار پر مشتمل ہے جو غزلوں کی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ اس دیوان میں تصوف و معرفت کے رازوں کو آشکار کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ایک شعر نہایت معنی خیز اور تصوف کے رموز کو کھولتا ہے۔ مولانا کے ایک قابل شاگرد حسام الدین چلیبی نے مولانا کو ان کی مشہور کتاب مثنوی رومی لکھنے میں مدد کی۔ مولانا کی وفات کے بعد 1273 سے لے کر 1284 میں اپنی وفات تک حسام الدین نے آپ کی خلافت سنبھالے رکھی۔ مولانا رومی نے اپنی شاعری اور خطوط میں حسام الدین کی کافی تعریف کی ہے۔